للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ حضرات، آج کی یہ کانفرنس فضائل صحابہ کے مقدس عنوان پہ ہے۔ میرے بعد شیر اہل حدیث مولانا یوسف قصوری صاحب کا تفصیلی خطاب ہوگا۔ حضرات، کون صحابہ جنہوں نے اپنے خون سے اسلام کے شجر کی آبیاری کی، جو اسلام کے لیے آگ کے انگاروں پہ لیٹے، جو اسلام کے لیے سولیوں پہ لٹک گئے، اسلام کی وجہ سے جن کے بچے ذبح کر دیے گئے، اسلام کی وجہ سے جن کے جسموں کے ٹکڑے کر دیے گئے، اسلام کی وجہ سے کہیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، اسلام کی وجہ سے کہیں خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگاروں پہ لٹایا گیا، اسلام کی وجہ سے کہیں آل یاسر کو لاٹوں اور ڈنڈوں سے پیٹا گیا۔ ان کی یہ ادائیں، ان کی یہ وفائیں اللہ کو عرش پہ اتنی پسند آئی، کائنات کے رب نے کہیں اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لوگوں میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں۔ کہیں مالک ارض و سما نے کتاب اللہ میں اعلان کر دیا، مالک کائنات نے اعلان کر دیا اولئک حزب اللہ، لوگوں یہ میری پارٹی ہے۔ کہیں عرش والے نے اعلان کر دیا اولئک هم المفلحون، کہیں عرش
مریض ہو کے نہ زور مارے اور ہماری تاریخ اور تمہاری تاریخ ہے حکمرانوں کی ٹوٹیاں اور ایجنٹیاں کرنی، ان کی جوتیوں میں بیٹھنا، لیکن اہل حدیث کی تاریخ کیا ہے؟ ملتان کی سرزمین تھی، بانی کانفرنس علامہ شہید نے اعلان کیا تھا اور ضیاء الحق مسلمانوں کا صدر ہو کے مرے ہوا کی قبروں کی چوکھٹ چومتا ہے، اس سے بہتر تھا تو مر جاتا، مسلمانوں کا صدر نہ کہلاتا۔ ہماری تاریخ یہ ہے چنوٹ کی سرزمین تھی، آسمان سے بارش کے قطرے برسنے شروع ہوئے، لوگوں نے اٹھنا شروع کیا۔ علامہ شہید نے کہا تھا جو بارش کے قطروں سے بھاگنے والا ہے وہ یہیں سے چلے جائے، ہمارے ساتھ وہ چلے جو آمنہ کلال کی حرمت کے لیے اپنے قطرے خون سے رنگین کروانا چاہتا ہو۔ اور دنیا میں کوئی ذات کے لیے، کوئی پلاٹ کے لیے، کوئی سیٹ کے لیے، کوئی کرسی کے لیے جب تک منہ میں زبان ہے، جسم میں جان ہے، لڑیں گے رب کی کبریائی کے لیے، مدینے والے کی حرمت کے لیے، قرآن کی عظمت کے لیے، مظلوموں کی حمایت کے لیے۔ کیا اس کے لیے تیار ہو؟ کتاب و سنت کے لیے جان مال دینے کے لیے تیار ہو؟ خون دینے کے لیے تیار ہو؟ باطل قوتوں سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو؟ رب ذوالجلال کی قسم ہے وہ وقت دور نہیں، دنیا میں کتاب و سنت کا پرچم لہرائے گا اور دنیا کفر کو بتا دے زندہ ہے زمانے میں فدایان محمد تابندہ رہے گا، یہی گلستان محمد ہو لاکھ خزاں لالا گل کھلتا رہے گا، اس گل کو شہیدوں کا لہو ملتا رہے گا۔ میں حقیقت کے اندر رد شیعت پہ ابو بکر و عمر عثمان رضی اللہ تعالی عنہما ان کی شان شیعہ کتب کی روشنی میں بیان کرنے کے لیے آیا تھا اور بے شمار دلائل میں لے کے آیا، لیکن اب وقت نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگلے سال زندہ رہے تفصیل سے ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اور ظالموں، آج تم روڈوں پہ ابو بکر کو گالیاں دیتے ہو، جاؤ اپنے کتابی اکابرین کی تفسیروں کو اٹھا لو، کتابوں کو اٹھا لو، مجموع البیان کو اٹھاؤ، صفحہ 777 کو اٹھاؤ، جلد 8 اٹھاؤ، فضل حسین تبرسی کی اٹھاؤ، والذی جاء بالصدق رسول اللہ وصدق بہ۔ ابو بکر تمہارا بڑا کہتا ہے، جاء بالصدق سے مراد رسول اللہ ہے، صدق بہ سے مراد ابو بکر ہے۔ اس کے بعد جناب فاروق اعظم ہے رضی اللہ تعالی جس کو جناب علی نے اپنی بیٹی کا رشتہ دیا۔ جاؤ اپنی ابن الحدیث شرح نہج البلاغہ جلد 3 صفحہ 168 اٹھاؤ۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی جو حضرت علی کے داماد تھے شہید ہوئے، حضرت علی اپنی بیٹی کو ملنے آئے، ام کلثوم نے کہا واہ عمرہ، عمر چھوڑ کے چلا گیا۔ حضرت علی نے اپنے داماد کے چہرے سے چادر کو ہٹایا، پیشانی کا بوسہ دیا اور کیا اعلان کیا، کتاب بھی تمہاری ہے، قلم بھی تمہاری ہے، واللہ لقد اسلام کا عزن و عمارت کا فخرن ولقد ملات الارض عدلا۔ کتاب شیعہ کی، قلم شیعہ کا، چھاپا شیعہ کا، اعلان علی کا۔ عمر تیری وجہ سے مسلمانوں کو عزت ملی، تیری عمارت پہ ہمیں فخر تھا۔ ولقد ملات الارض عدلا، تو نے اللہ کی زمین کو عدل سے بھر دیا۔ جاؤ ابن الحدیث نہج البلاغہ کی شرح ہے، اس کو اٹھاؤ۔ حضرت علی نے کیا کہا، ذہبنا کی الصوت قلیل اللیل، لوگوں فاروق کیسی زندگی گزار کے چلا گیا، اس کی چادر پہ ایک بھی تباری انشاءاللہ آئندہ زندگی رہی تو بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔